بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کو یہ سنو کہ وہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے، اللہ کرے تیری چیز کبھی واپس نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ آج کے درس میں مسجد کے چند آداب عرض کیے جائیں گے۔ مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو جو نماز کی ادائیگی کے لیے بنی ہے، اور تقریباً جتنے بھی مسجد کے احکام ہیں وہ اسی جگہ کے لیے ہیں جو نماز ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے کہ مسجد عام طور پہ جو مکمل مسجد کے لیے پلاٹ خریدا جاتا ہے تو اس ساری جگہ پر مسجد نہیں بنتی، بلکہ مسجد کی جگہ میں سے کچھ جگہ جوتے اتارنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جگہ ملکیت تو مسجد کی ہے لیکن مسجد نہیں ہے۔ اگر مسجد ہوتی تو وہاں جوتے سمیت آنا کیسے جائز ہوتا؟ اسی طرح کچھ جگہ مسجد میں واش روم کے لیے رکھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جگہ ہے تو مسجد کی ملکیت، لیکن وہ جگہ مسجد نہیں ہے، ورنہ وہاں پر استنجا وغیرہ کس طرح جائز ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ہمارے ان علاقوں میں جب قبلہ رخ درست کیا جاتا ہے تو دائیں بائیں بھی کچھ نہ کچھ جگہ بچ جاتی ہے، تو وہ بھی مسجد نہیں ہوتی۔ جیسے یہ جنریٹر کی جگہ، جیسے اس طرف جو جنازے والی چارپائی جس جگہ پہ پڑی ہے وہ جگہ، آگے کمرہ بنا ہوا ہے، یہ پیچھے واش روم بنے ہوئے ہیں، تو یہ جگہیں جو ہوتی ہیں یہ مسجد نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ہے کہ مسجد کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ ملکیت میں ہونا اور چیز ہے اور خود مسجد ہونا اور چیز ہے۔ جس طرح ایک آدمی کا گھر ہے تو یہ گھر اس کی ملکیت تو ہے، لیکن وہ آدمی خود تو گھر نہیں ہے، گھر ہے، بندہ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ جگہیں مسجد کی ملکیت ہوتی ہیں لیکن مسجد نہیں ہوتی۔ جتنے احکام بیان کیے جائیں گے وہ اس جگہ کے متعلق ہوں گے جو نماز کے لیے بنی ہے، جو مسجد ہے۔ تو مسجد سے مراد مسجد کے وہ حصہ جو نماز کے لیے بنا، جیسے یہ جگہ ہے، باہر کسی مسجد میں برآمدہ ہوتا ہے، پھر صحن ہوتا ہے، تو یہ سارا مسجد ہی شمار ہوتا ہے۔ البتہ اگر کہیں وضو خانے کو، اس کے بیٹھنے والی جگہ کو اگر کوئی مسجد کے منتظمین یہ مشورے سے طے کر لیں کہ جہاں وضو والا شخص بیٹھتا ہے یہ بیٹھنے کی جگہ مسجد میں شامل ہے، جہاں پانی گرتا ہے وہ نہیں شامل، تو وہ جگہ مسجد میں شمار ہوگی جہاں بیٹھے ہیں۔
اگر انتظامیہ نے یہ فیصلہ پکا کر لیا ہے تو پھر وہ جگہ مسجد ہی شمار ہوگی، اور وہ جگہ اس جگہ پہ اعتکاف والا ضرورت کے بغیر بھی چلا جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اعتکاف کے مسائل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو محراب ہے یہ مسجد سے باہر ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جو جگہ نماز کے لیے بنی ہے، تو جس جگہ امام کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ تو اور زیادہ اچھی اور معتبر ہوتی ہے، لہٰذا یہ محراب بھی مسجد کا ہی حصہ ہے، مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف والا مسجد کے محراب میں داخل ہو جائے تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ مسجد کے متعلق چند احکام، بنیادی طور پہ یہ کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھیں آگے آ جائیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھنا برا ہے، بزرگوں کے لیے اور بات ہے، کوئی بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ذرا الگ الگ ہو کے بیٹھیں، علیحدہ علیحدہ بیٹھیں۔ مسجد کے آداب میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ یا یوں ہوتا ہے کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بس اتنا ہی مطلب ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کئی گھر ہیں، ایک ادھر ہے، ایک اس شہر میں، ایک اس شہر میں ہے، تو ایک آدمی اس مکان میں رہتا نہیں لیکن ہوتا تو اسی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کا گھر شمار ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تصور نہیں کہ وہ اللہ پاک یہاں پہ رہتے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ اب جب یہ اللہ کا گھر ہے تو یہاں آداب اسی حساب سے ہونے چاہیے جتنی عظیم ہستی کا گھر ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی بے تکلف دوست کے پاس جاتے ہیں تو بڑے کھلے مزاج سے گپ شپ، یہ وہ ہنسی مذاق، اور اگر ہم کسی استاد صاحب کے گھر جاتے ہیں تو اب ہمارا انداز بدل جاتا ہے، اور اگر کسی اور بڑے مولانا کے گھر چلے جائیں تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں میرا زیادہ بولنا نہیں بنتا، میں یہاں آ گیا اور مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، یہی میرے لیے بڑا ہے، یہ میرے لیے بڑا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، میں اندر داخل ہو گیا، بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جب آئے ہیں تو اسی حساب سے اللہ کی عظمت کا اثر ہو اور انسان اسی طرح آداب کا لحاظ کرے۔ لہٰذا مسجد میں اونچی آواز سے بولنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، چاہے وہ کسی ضرورت کے لیے ہو تب بھی اونچی آواز سے بولنا غلط ہے۔ ایک آدمی وہاں جا رہے ہیں، ان کو صف سیدھی کرنے کے لیے بلانا ہے تو ایسے آواز نہیں دیں گے، آ جا بھائی ادھر آ جا، ایسے نہیں، یہ بازار نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو آواز نکلنی نہیں چاہیے، آواز نکلنی نہیں چاہیے، اشارے سے کام چلائے، بولنا پڑ جائے تو بہت آہستہ کام چلے، ٹھیک ہے، نہیں چلتا نہ چلے۔ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، اس نے نہیں سنا، جائے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، آواز بلند نہ کریں۔
یہاں آواز بلند ہو سکتی ہے نماز کے لیے، خطبے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے، بس اس کے علاوہ آواز نہیں بلند ہو سکتی۔ یا اذان کے لیے، اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح دی جائے، پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ چھت پہ چڑھ کے، مینار پہ چڑھ کے دی جائے، اور اندر دینا ہی مکروہ ہے اذان، اس لیے کہ آپ اندر حال میں اذان کہیں گے سنے گا کون؟ چھت پہ چڑھیں گے، مینار پہ چڑھ کے کہیں گے تو پورا محلہ سن لے گا۔ بہرحال ان کاموں کے علاوہ مسجد میں آواز بلند کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ بس یہاں تو خاموشی سے آئیں اور بس خاموشی سے چلے جائیں۔ اور ہمارے یہ نوجوان اور یہ فضول باتیں بھی مسجد میں شروع کر دیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ ہوتی، عمر سنجیدہ ہوتی ہے تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال بچپن سے ہی سمجھ لینا عقل مندی والی بات ہے۔ تو مسجد میں جو مرضی ہو جائے آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں قیامت کی علامات یعنی تباہی اور بربادی کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔ اس لیے مسجد میں آواز بلند کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات آنے والے آ کر جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں سلام کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہنا گناہ ہے، غلط ہے بالکل۔ یہاں آ کے کسی سے آمنا سامنا ہو جائے بغیر آواز کے السلام علیکم ایسے کر لیں سلام، لیکن آپ کی آواز کوئی نہ سنے۔ وہ بھی اگر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو سلام کر لیں، نہیں تو نہ کریں۔ اللہ کے بندے اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور آنے والے نے بلند آواز سے سلام کا نعرہ لگا دیا، سب کی توجہ اللہ سے توڑ دی، تو یہ کتنا غلط کام ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں بلند آواز سے سلام بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کوئی انفرادی عمل کر رہا ہے، اپنے طور پہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع ہو، کیونکہ پڑھنا ہی ہے نا، آپ آہستہ آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہاں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے گفتگو کرنا جیسے اب کی جا رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ نماز کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ بتا دیا، کوئی ضروری بات بتا دی۔ اب ظاہر نماز کے بعد کوئی دیر سے آنے والے بھی ہوتے تھے، ضرور گفتگو کرنے میں نماز میں فرق آتا ہے، لیکن اس کی نبی علیہ السلام کے مبارک عمل سے اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے بآواز بلند بھی بولا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو بے وضو نہ بیٹھیں۔ ایک حدیث پاک میں صاف صاف مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پہ غسل فرض ہے، جس آدمی پہ غسل فرض ہے، میں اسے مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو غسل جس پہ فرض ہے پہلے غسل کرے پھر قدم رکھے مسجد میں، اور بے وضو مسجد میں آ کر بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں بیٹھنا چاہیے، وضو کے بغیر بیٹھنا غلط ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ادب یہاں حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر کہے کہ یار میری گھڑی گم ہو گئی ہے، میرا اس طرح کا موبائل تھا، وہ بازار میں، یہ وضو خانے میں، وہاں پہ گرا ہے، بھائی جس کو ملا ہو میری گھڑی، میرا پرس، میرا موبائل مجھے دے دے۔ فرمایا جو مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے کہو اللہ کرے تیری چیز کبھی نہ ملے، یہ کہو تم اس کو۔
یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ سختی ہے یار، ایک آدمی بیچارہ مجبور ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اب وہ اعلان بھی نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی مقصد کے لیے مسجد میں مانگ نہیں سکتا کہ جی میرا فلاں مریض ہے، اسپتال میں ہے، یہ وہ ہو گیا، لہٰذا یہ مسائل ہے میرے، تو نمازی بھائیوں میری مدد کرو۔ یہ کہنا بھی منع ہے مسجد میں، چاہے کوئی جتنا بھی محتاج اور غریب ہو، مسجد میں یہ کرنا منع ہے۔ تو اس حدیث پاک کی وجہ سے نہ تو گمشدہ چیز کے اعلان کی یہاں اجازت ہے، اور نہ ہی یہاں پر اپنے ذاتی مشکل کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم فوری طور پہ کہ بھائی جان بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اس کی بات ہی نہیں کرتے، کرنے دیتے اس کو۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ یار یہ کون سی شرافت ہے یار، یہ کس بندے بیچارے مجبور کی بات ہی نہیں سن رہے، وہ اتنا غریب ہے اور اس کی بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ دیکھیں، اللہ کے گھر کی عظمت نہ ہونا یا نبی علیہ السلام کے حکم کی عظمت دل میں نہ ہو تو بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے، بیچارہ مانگ لے تو کیا ہو جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے، وہ مسجد کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا مقام ہی نہیں سمجھتا، اس لیے یہ اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں بھلا؟ دیکھیں، ایک مانگنے والا، آپ خود فیصلہ کریں، ایک مانگنے والا مال افسرگودہ میں جا کے مانگنا شروع کر دے، اندر جا کے، انتظامیہ اجازت دے گی؟ وہاں گاہک پھر رہے ہیں، کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو جائے، ابھی میرا یہ مسئلہ اللہ کے لیے میری مدد کرو، کوئی دے گا اجازت اس کو؟ ایک تجارتی مرکز ہے، وہاں اس کو کوئی قدم نہیں رکھنے دے گا، ایک لفظ نہیں کسی نے بولنے دینا۔ کیوں بھائی؟ یہ بڑی وی آئی پی جگہ ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک مانگنے والا کہے میں بہت زیادہ ہی مجبور ہوں، دوسروں سے بھی زیادہ مجبور ہوں، تو میں ڈی سی صاحب کے دفتر میں جا کے بھیک مانگنا چاہتا ہوں، میں ڈی پی او کے دفتر میں، کیونکہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی اکثر مصیبت زیادہ پھنسی ہوئی مخلوق وہاں پہنچتی ہے، تو چلو وہ مجھے صدقہ دیں گے تو ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، ان کا بھی بھلا میرا بھی بھلا۔ کیا آپ اس کی منطق سنیں گے، اس کی دلیلیں سنیں گے؟ کوئی بھی نہیں سنے گا، سب بگائیں گے، چل بھائی پیچھے ہو شاباش، بس بات نہ کر، نکل یہاں سے، یہی کہا جائے گا نا۔ تو اللہ کے گھر کی عظمت اگر دل میں ہوگی تو آدمی خود ہی کہے گا یار اس کو یہ کام یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہم یہاں سے روک رہے ہیں نا، ہر جگہ سے تو نہیں روک رہے۔ وہی آدمی مجھے بازار میں ملے گا، میں بھی 100 روپے نکال کے دے دوں گا۔ بازار میں آپ وہ کھڑا ہو جائے، آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ دیں اس کو۔ بازار میں مانگنے سے تو منع نہیں ہے، گلی میں مانگنے سے تو منع نہیں ہے، دکانوں پہ چلا جائے، لوگوں سے مل لے، بات کرے، ہم ہر جگہ سے روک نہیں رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں بنی، یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے کہو کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اور یہ اس لیے کہو کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں، اس کام کے لیے نہیں بنی۔ اچھا بھی مسجد پھر کس لیے بنی ہے؟ مسجد کس لیے بنی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو مسجد بنی ہے، سب سے بڑا مقصد 5 وقت کی باجماعت نماز، 5 وقت کی باجماعت نماز کے لیے مسجد بنی ہے۔ مسجد اور چند احکام ہیں، لیکن باقی چیزیں یہ بھیک مانگنا، یہ سوال کرنا، ان کے لیے نہیں بنی۔ دوسرا، مسجدیں بنی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ ذکر کا کوئی بھی طریقہ، آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ بیٹھے ہیں خاموش، بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا،
لیکن آپ دل ہی دل میں اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر میں شامل ہے۔ تو مسجدیں بنی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وہ آدمی سب سے بڑا ظالم اور بدبخت ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روکے، کسی کو اللہ کا ذکر اور یاد نہ کرنے دے۔ اللہ کے ذکر کے اصول ہیں، طریقہ ہے، موقع ہیں، اس موقع پہ یوں ذکر کرنا ہے۔ جماعت کا وقت ہے تو ایک ہی ذکر سب پابند ہے، کوئی اب تلاوت نہ کرے جماعت کے ٹائم، کوئی آدمی نفل نہ پڑھے جماعت کے ٹائم، کوئی تسبیح نہ چلائے، ہر چیز منع ہو گئی، کیونکہ ایک ڈسپلن ہے نا۔ اب ذکر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف نماز میں شامل ہوں جماعت میں۔ تو اسی طرح مختلف چیزوں کا حساب رکھا جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے یہ جگہ بنی ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے بنی ہے۔ مسجدوں کے آداب میں ایک ادب یہ شامل ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اسے چاہیے بیٹھنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اگر تو آپ آئے ہیں اور 5-6 منٹ رہتے ہیں سنتیں پڑھنی ہیں تو یہ 2 سنتیں یا 4 سنتیں جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے بھی یہ حکم حدیث پاک والا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ گھر سے پڑھ کے آئے ہیں اور مناسب موقع ہے کہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تو آپ نفل پڑھ لیں، آتے ہی 2 نفل یا 2 رکعتیں یا سنتیں کچھ نہ کچھ پڑھیں، کم سے کم 2 رکعتیں آتے ہی پڑھیں، ایسے نہ بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس سے انسان کے دل میں مسجد کا احترام تازہ رہے گا، اس کو پتہ ہوگا میں جہاں آ کے بیٹھا ہوں نا یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ عبادت کی جگہ ہے۔ ایسے ہی باہر سے آ کے بیٹھ جائے گا تو احترام اتنا دل میں نہیں رہے گا اور کسی عام جگہ کی طرح مسجد میں بھی بیٹھا ہوگا اور بے ادبی میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ سنت ہے کہ آ کے بیٹھ جانے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد بے شک آپ بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، ذکر فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک قبیلہ دور رہتا ہے اور مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہاں حدیث پاک لکھی ہے کہ مسجد نبوی کے پاس کوئی مکان کی جگہ خالی تھی۔ ہمارے یہاں تو دیوار سے دیوار جڑی ہوتی ہے اور اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دیوار 2 گھروں کے درمیان مشترکہ ہوتی تھی، ایک ہی دیوار۔ تو دیوار سے دیوار اب جڑی ہوئی ہے۔ عربوں کے رہنے کا یہ طریقہ نہیں تھا، ایک قبیلہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں کھلی جگہ ہے، دوسرا گھر ادھر ہے، تیسرا گھر ادھر ہے، ایسے کھلے کھلے رہتے تھے اور اپنے گھروں اور 4 دیواری کے باہر یا اندر انہوں نے اپنے گھوڑے، اونٹنیاں، بکریاں، یہ جانور بھی رکھنے ہوتے تھے۔ تو کھلی جگہیں اب بھی ماشاءاللہ اس ملک میں کھلی جگہیں، بہت وسیع علاقے ہیں، تو اتنی تنگی نہیں ہے۔ تو وہ جو جگہ خالی تھی وہ ماشاءاللہ کافی ساری جگہ خالی ہو گئی، کوئی چلے گئے ہوں گے بیچ کے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب جگہ خالی ہے۔ یہ قبیلہ تھا بنو سلیمہ۔ تو انہوں نے صلاح بنائی کہ ہم چونکہ دور سے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جلدی سے مسجد نبوی کے قریب جگہ خرید لیتے ہیں، پھر نمازوں میں آسانی ہوگی، دور جانا نہیں پڑے گا۔ آپ علیہ السلام کو اس ارادے کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور فرمایا یا بنی سلیمہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے اسی محلے میں رہو اور دور سے ہی چل کے آیا کرو، اس لیے کہ جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنا زیادہ اجر پاؤ گے۔ دنیا کی راحت تو مل جائے گی کہ 2 قدم چلیں گے اور پہنچ جائیں گے،
لیکن آخرت میں شاید پچھتاوا ہو، کاش کہ ہم دور رہتے اور یوں چل کے آتے، کیونکہ اتنا زیادہ اجر ہمیں دور سے ملتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے، مسلم شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، 2 مرتبہ، اے بنو سلمہ اپنے اسی محلے میں رہو، تمہارے ایک ایک قدم پہ تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ یہ 2 مرتبہ بات فرمائی۔ تو یہ ان کے لیے جو کسی وجہ سے دور سے آتے ہیں، تو اس بات سے تنگ دل نہ ہوا کریں کہ ہم تو اتنی دور سے آتے ہیں، کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ دور سے آ رہے ہیں تو آپ اجر بھی دوسروں سب سے زیادہ پا رہے ہیں، دوسروں سے زیادہ آپ کے انشاءاللہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، آپ نے فرمایا وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف اندھیروں میں چل کے آتے ہیں، آج کل تو روشنیوں کا دور ہو گیا، مغرب کے بعد اندھیرے ہو جاتے تھے، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں اندھیروں میں چل کے آنا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو اندھیروں میں چل کے آتے ہیں، اور آج بھی ہو سکتا ہے کسی دیہاتی علاقے میں یا جہاں بجلی چلی جانے سے اندھیروں میں ہی چل کے آنا پڑے، بارش کی کیچڑ میں چل کے آنا پڑے اور برستی بارش میں آنا پڑے، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ بڑی فضیلتیں سنائی۔ فرمایا جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، انہیں قیامت کے دن ایک کامل مکمل نور کی خوشخبری ابھی سے دے دو۔ یہ اندھیرے قیامت کے دن نور کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہے، بڑا کچھ رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمارے لیے بڑا کچھ رکھا ہے، بس ہم لینے والے بنے، کرنے والے بنے۔ یہ حدیث پاک میں ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے کہنا چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو کہنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہمارے ہاں الفاظ زیادہ ہیں، من فضلک ورحمتک، ڈھونڈنے سے ورحمتک کا لفظ مجھے ملا نہیں ہو، ممکن ہے کسی حدیث میں ہو، لیکن جتنا بھی تلاش کیا ہے اتنے ہی الفاظ دعا کے آتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، نکلتے ہوئے یہ پڑھنا۔ تو اگر کہیں ورحمتک کا لفظ ملے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن جب تک نہیں ملتا اس وقت تک من فضلک تک ہی پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے اسے اجر بہت زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ اجر۔ ایک حدیث میں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی گھر میں اور سو گیا، نیند آ رہی تھی، تھکاوٹ تھی، اذان ہوئی گھر میں پڑھ کے سو گیا۔ دوسرا بیچارہ جاگتا رہا، نماز کا ٹائم ہوگا، پھر وہ آیا مسجد میں، جماعت میں شامل ہوا اور جا کے سویا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے جماعت سے اس طرح نماز پڑھی ہے، اس آدمی کو بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر، اس پہلے والے کی بنسبت بہت زیادہ اجر اللہ پاک سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ایک ایک کیفیت سے واقف ہیں، ایک ایک کیفیت سے۔ پاس بیٹھا ہوا آدمی دل کی حالت کو نہیں سمجھتا، اللہ پاک بڑا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا دل توڑ کے بستر سے نکلا ہے، کتنی اس کو نیند آ رہی تھی، کتنی تھکاوٹ تھی، اس کی کتنی طبیعت خراب تھی، اور پھر بھی یہ آ کے کھڑا ہو گیا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی حساب سے اللہ ضربیں لگا کے اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک آدمی گھر سے وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو میں کمی نہ رہ جائے، تو فرمایا کہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک گناہ معاف فرمائیں گے اور ایک ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ یہاں تو درجہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ درجے بلند ہو بھی جائیں گے تو کیا جنت ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ایک آدمی کے پاس A5 موبائل ہے اوپو کا، اور وہ لے آتا ہے پھر A54، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ درجے کا ہی فرق ہے۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے 86 ماڈل اور ایک کے پاس 22 ماڈل، گاڑی وہ بھی ہے، وہ بھی سفر کرواتی ہے، اس میں بھی سفر کرواتے ہیں، اس میں بھی کانٹے نہیں لگے ہوئے، فوم والی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن فرق ہے یا نہیں ہے؟ نا فرق۔ یہ کس چیز کا فرق ہے؟ درجے کا فرق ہے۔ ایک آدمی جناح کالونی میں رہتا ہے، ایک آدمی گرین ہاؤس میں رہتا ہے، ایک لاہور ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، تینوں کے 5-5 مرلے کے مکان ہوں، تو ان دونوں میں تینوں میں فرق بھی ہے یا کوئی نہیں؟ یہ کس چیز کا فرق ہے؟ درجے کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ کتنے قدم چل کے آتے ہیں اور کتنے درجے بلند ہو جائیں گے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ درجات کتنے زیادہ، ایک ایک درجے میں کتنا فرق ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں تو بڑی حقیر سی مثال دی ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے، بہت چھوٹی بات کی ہے میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اعد للمجاہدین فی سبیلہ 100 درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے 100 درجے بنائے ہیں، خاص VIP، وہ صرف مجاہدین کو ملیں گے۔ ان میں سے فرمایا کہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، زمین آسمان کا فرق ہے 2 درجوں کے درمیان، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، تھوڑا بہت فرق نہیں، یہاں تو ایک ماڈل تھوڑا سا آگے چلا گیا، 10-15 ہزار روپے کا فرق پڑا اور کچھ نہیں ہوا، تو اتنا فرق وہاں پڑے گا، تو جنت کے درجات میں بڑا فرق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے سے اوپر والے درجے کا، جو 1 درجہ زیادہ جنتی ہے، اس کی جنت دیکھے گا، اس کے محلات، وہاں کا حسن و جمال، وہاں کی بہاریں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کے کھانے، اتنا فرق ہوگا، اتنا فرق ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید یہ جو میرے سے اوپر والے درجے کا جنتی ہے نا، لگتا ہے یہ کوئی نبی ہے، لگتا ہے یہ کوئی نبی ہے۔ اور جب تحقیق کروائی جائے گی کہ کیا واقعی کوئی نبی ہے، اتنا ہی کوئی بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں، تو بتایا جائے گا کہ دونوں ایک کچھ ہیں، صرف اس نے زندگی میں اس سے 1 مرتبہ زیادہ کہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بڑی عطا فرمانے والی ذات ہے، بڑا لوٹانے والا رب ہے، کوئی لینے والا بنے۔ تو اس لیے جنت فرمایا کہ جو مسجد کی طرف آئے گا گھر سے وضو کرے، اور حدیث پاک میں وضو بھی فَأَحْسَنَ الْوَضُو، اچھی طرح وضو کرے، وضو میں کمی نہ رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کا گناہ معاف کریں گے، ایک ایک قدم پہ نیکی لکھیں گے، اور ایک ایک قدم پہ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ اچھا یہ بھی ہم کہتے ہیں یار کیا ہوا، گناہ معاف ہو جائیں گے ہر قدم پہ، تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سوچیں۔ ایک آدمی نے خدا نخواستہ کوئی جرم کر لیا، اس پہ پرچہ ہو گیا، تھانے گیا، اب کیا ہوتا ہے جیسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے محلے میں، رشتہ داروں میں، لیکن تھانے والے سنتے ہی کوئی نہیں، اور کرتے کراتے کیا ہوا جی FIR کٹ گئی۔ اب تھانے والے کہتے ہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب تو جج صاحب ہی کریں گے جو کریں گے، تو اس آدمی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب طریقوں پہ خرچہ بھی کرو، ذلیل بھی ہو، چاہے بعد میں 4 سال بعد بے قصور ثابت ہو جائے، باعزت بری کیا جائے، چنگی عزت کی تھی تسی،
ذلیل کر کے رکھ دیا، خاندان میں بھی غریب کا سب کچھ برباد کر دیا، آخر میں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی قتل کے مجرم کو، کوئی خدا نخواستہ چوری کا مجرم ہے، بڑا پھنس گیا ہے منشیات میں کسی چیز میں، اور پولیس لے کے جا رہی ہو اور راستے میں کوئی آ کے چھڑوا لے، چل بھائی گھر شاباش، چل بھی اس کو پوچھنا ہی نہیں ہے، تو کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر قید ہوتی، ہو سکتا ہے سزائے موت ہو جاتی، تو یار کتنا جرم ہی معاف ہو گیا، بالکل جرم ہی معاف ہو گیا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے، یعنی قتل سے بھی بعض گناہ بڑے ہیں، ہم وہ سارے کر جاتے ہیں، اٹھائے بھی پھر رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ جب فضیلت سنتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے گا تو ہمیں پھر بھی کچھ نہیں محسوس ہوتا، یہ تو قبر کی مٹی میں اتر کے سمجھ آئے گی گناہ ہوتا کیا ہے، الگ سمجھ آتی ہے۔ اللہ سب کو معاف فرما دے۔ تو لہٰذا اچھی طرح گھر سے وضو کر کے نکلیں، وضو کر کے آئیں گھر سے، اور کریں بھی اچھی طرح۔ اچھی طرح سے یہ مطلب نہیں کہ ایک لوٹے کی بجائے 10 لوٹوں سے وضو کریں، مراد یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تسلی کر لیں، مل مل کے وضو کریں، اور سنتوں اور آداب کے مطابق وضو کریں، مسواک استعمال کر کے وضو کریں۔ اگر یہ کام کر کے گھر سے آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایک قدم پہ گناہ معاف، اگر 100 قدم چل گئے 100 جرم معاف ہو جائیں گے، اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 درجات بلند ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا مل رہا تھا نا، اتنا کچھ مل رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بنی سلمہ وہیں رہو، وہیں رہو، آج کی مشقت کو اس سے جاننا چھوڑاؤ، اس پہ ملنے والی کمائی کو دیکھو، کتنا مال مل رہا ہے اس پہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک تھا۔ آپ علیہ السلام کا گھر مبارک تو مسجد کے ساتھ تھا، جس طرح یہ گھر ساتھ ہے وہ اس طرف بنتا تھا، اس طرف سے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ مسجد کی مشرقی جانب آپ علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، لیکن آپ علیہ السلام بھی یہ اجر حاصل کرتے تھے، یہ پیدل چل کے جانے والا۔ وہ کیسے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر ہفتے آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے پیدل چل کے مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے نفل پڑھا کرتے تھے، اور کتنے؟ 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ مسجد قباء میں جس جگہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اس جگہ کی اب بھی نشانی، ایسے نظر تو کچھ نہیں آتا، نہ ہی نئے آدمی کو محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ مقرر ہے جہاں پہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جب جائیں تو کوشش کریں، اب یہاں سے بیٹھ کے تو میں بتا نہیں سکتا، کسی طرح معلوم ہو سکتا ہو تو عین اسی جگہ جا کے آپ نفل پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی نشانی یہ اکثر ہوگی، ہر وقت تو شاید نہ ہو، کہ جتنے بھی نمازی وہ لوگ آئے ہوئے نا نفل پڑھنے کے لیے مسجد قباء میں، سب سے زیادہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ فوری طور پہ جگہ نہیں تو آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں، ایک بھائی اٹھیں گے تو آپ وہاں جا کے نفل پڑھ لیں۔ عین اس جگہ نفل پڑھنا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام چل کے جاتے تھے، اور کافی دور ہے، چل کے جانے کے لیے اب کوئی یہ کرونا کے بعد کوئی باقاعدہ انہوں نے راستہ بنا دیا ہے، جو جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے، باقاعدہ پیدل چلنے والوں کے لیے گرمی میں سائے کا انتظام، راستے میں پانی کا انتظام، بڑا خوبصورت، کہ آنے والے یہ سنت بھی پوری کر سکے ماشاءاللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ لے جائیں تو مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف، سنا ہے کہ بلال مسجد جو ہے
اس کی طرف سے آگے سیدھے کوئی راستہ جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہم جاتے تھے وہ تو گاڑی پہ، نہ جانے گاڑی کہاں کہاں سے لے کے جا رہی ہے۔ تو بہرحال اب پیدل کا راستہ بن چکا ہے الحمدللہ، اور آپ علیہ السلام بھی پیدل جایا کرتے تھے۔ تو ایک ایک قدم پہ جو کچھ ملتا ہے وہ نبی علیہ السلام بھی لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنی مرتبہ مسجد میں آتے ہیں اور جتنی مرتبہ جاتے ہیں، ہر ایک کو لکھا جا رہا ہے۔ کوئی 10 لاکھ دفعہ ہوگا، کوئی 20 لاکھ دفعہ ہوگا، کوئی 10,000 دفعہ ہوگا، جتنی دفعہ بھی ہوگا۔ فلاں دکان سے، فلاں گھر سے، اپنے گھر سے، فلاں جگہ سے چل کے مسجد میں اتنی دفعہ آیا۔ جتنی مرتبہ مسجد میں آئیں گے، قیامت کے دن جنت میں اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کریں گے۔ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کریں گے۔ ویسے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو گھر کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مہمان نوازی ادھار ہے، یہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری اس مسجد میں، بلکہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا، جو مسجد اقصیٰ میں جو فلسطین میں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جو ایک نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب ملے گا، ایک کا نہیں 1000 کا۔ اور ایک حدیث پاک میں مسجد نبوی کی یہی فضیلت ہے کہ جو میری اس مسجد میں نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب۔ یہ جو 1000 والی حدیث ہے، یہ ریاض الجنہ میں مسجد نبوی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر جا رہے ہوں باب السلام سے روضہ اقدس پہ سلام عرض کرنے کے لیے، تو جہاں سے ہمارے بائیں طرف ریاض الجنہ شروع ہوتی ہے اور وہاں سے نکل کے ادھر آتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے، تو اس پہ ایک ہلکا سا گیٹ سا خوبصورت سا بنا ہوا ہے، اس پہ یہی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ 1000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں پڑھنے سے ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آدھا لاکھ نماز کا ثواب، ایک پڑھو اور 50,000 لو۔ اور مسجد حرام مکہ مکرمہ خانہ کعبہ والی مسجد میں جو نماز پڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، 1,00,000 نماز کا۔ اچھا یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائے اور سستی کی وجہ سے ہوٹل میں نمازیں پڑھتا رہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ موقع کو روز ملتے ہیں، بس جی تھکاوٹ ہو گئی تھی، یار آپ اپنا شیڈول اس طرح بناؤ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز مسجد حرام میں ہو اور ہو بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ اور وہاں نمازیں لوگ ضائع بھی کرتے ہیں۔ ضائع کیا؟ دیکھا دیکھی کیسے؟ ہوٹل سے آ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ کبوتر چوک میں دیکھا 10 صفیں لگی، اللہ اکبر، ہم بھی شروع ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ ٹھیک کھڑے ہیں کہ غلط کھڑے ہیں۔ یہ شریف آدمی یہاں کھڑے ہیں 200-400 بندے، اور آگے اتنا 500-700 میٹر کا فاصلہ خالی پڑا ہے، پھر جا کے کہیں آگے صفیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ صفوں میں اتصال ضروری ہے، صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 صفوں کے درمیان سے بیل گاڑی گزر جائے، اتنا نہیں ہونا چاہیے فاصلہ، بیل گاڑی ریڑا گزر جائے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، یعنی صفیں قریب ہونی چاہیے۔ اب کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے چلتے چلتے پوری ایک گلی خالی پڑی ہے اور مسجد حرام کے سین میں نمازی ہیں، وہاں بھی جگہ پڑی ہے، یہ یہیں بیٹھ گئے۔ اور ہم نے کیا دیکھا، جلدی سے سوچا اچھا ماشاءاللہ اتنا رش ہے، یہاں تک آگے جگہ ہی نہیں، اللہ اکبر،
دیکھا ہی نہیں کہ آگے جگہ ہے کہ نہیں۔ تو ایسا نہ کریں، صفوں کے آداب کا خیال کریں، اور پورے آداب کے ساتھ جو آپ عبادت کریں گے، اللہ کی قسم سونا بن جائے گی عبادت آپ کی۔ ایک ایک نماز کا کتنا اجر ہے، اور سستیوں میں نماز ضائع کر دیتے۔ حجر اسود کا جی بوسہ لینا ہے، بوسہ لینا ہے، بوسہ لینا سنت ہے، اور اگر آپ کسی کو دھکا دیے بغیر اور غیر محرم عورت کے ساتھ چھوئے بغیر اگر آپ بوسہ لیں تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے، ضرور لیں، لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بوسہ لینے کے لیے ایک جنگ لڑنی پڑے گی، آخر کم از کم اینڈ پہ جا کے تو 2-4 کو دھکے دوں گا تو پھر میں لوں گا، بھائی دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ لینا سنت ہے۔ سنت پوری کرتے کرتے حرام کام نہ کریں۔ کسی غیر محرم، عورتیں بھی وہیں گھس جاتی ہیں، مرد بھی وہیں ہوتے ہیں، تو غیر محرم عورت کے ساتھ جسم ٹچ ہو جائے یہ حرام ہے، اور آپ حرام کام کر کے سنت پوری کر رہے ہیں۔ رہنے دیجئے، اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں کہ کوئی آگے پوچھے گا ہاں جی بوسہ لیا تو میں کیا کہوں گا، بوسہ ہی کو نہیں لیا، بھئی کیا ہوا نہیں لیا تو کیا ہوا؟ سنت ہے نا، نہیں پوری ہو سکی کیونکہ صورت نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا، عمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، حج بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب نہیں لے سکتا، رش اتنا ہے، تکلیف اتنی ہے، تو آپ صرف دور سے حجر اسود کی طرف ہاتھ بڑھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چوم لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو وہاں جا کے چومنے کا اجر ہے وہ یہی مل جائے گا۔ تو جب یہ متبادل موجود ہے تو پھر جنگ کرنا اور اس طرح تکلیف دینا یہ مناسب نہیں۔ تقریباً 5 مرتبہ گیا ہوں اور 1 مرتبہ بھی بوسہ نہیں لے سکا۔ کوشش بڑی مرتبہ کی ہے، نہیں لے سکا، اور جو بوسے کی بات آ گئی ہے میں وہ عرض کروں۔ وہ بات یہ آئی کہ 1 مرتبہ غالباً آخری بار تھی، تو وہ رات بھی آخری تھی، صبح واپسی تھی پاکستان۔ مغرب کی نماز میں، نماز کے بعد بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ایک پٹھان، بڑا اونچا جوان طاقتور، پشاور کا، مجھے کہتا ہے بوسہ لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، 5 دفعہ آیا ہوں کوئی نہیں لیا۔ اوہو کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا رش ہوتا ہے، دھکے دینے پڑتے ہیں، وہ تو میں نے کرنا کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے اچھا چلو میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں۔ کہتا ہے میں تو ہر نماز کے بعد بوسہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار میرا بھی کچھ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فارمولہ کیا بتایا؟ اس نے کہا جی بالکل عین حجر اسود کے سامنے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے ہی سلام پھیرے اٹھ کے بوسہ لے لیں۔ میں نے کہا بات تو معقول ہے، یہ جتنا سٹینڈ قریب ہے یہی اتنا، اس سے بھی شاید کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ پہلی صف کا مطلب کیا ہے۔ بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں پہلی صف بنانے کے، بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہوتے ہیں طواف کے لیے، وہ بیچارے طواف کے چکر میں ہوتے ہیں، اذان ہو گئی ہم طواف پورا کر لیں۔ تو بہرحال بڑی مشکل سے، اور اس جگہ تو دنیا کا زور بھی بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بن گئی صف الحمدللہ، اتنا ہی تقریباً قریب یا اس سے بھی زیادہ قریب نماز شروع ہو گئی عشاء کی۔ تو صفیں بن گئی، بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے کہا جیسے ہی امام صاحب کہے نا سلام کے لیے، آپ نے لام نہیں سننا، چمٹ جانا ہے۔ اب سنت پوری کرنے کے لیے، اب میں نے کہا بھائی ایسے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے بوسہ۔ تو پھر میں بڑا پریشان، اتنی جنگ بھی لڑی، اتنا کھڑے بھی ہوئے۔ بہرحال میں نے اللہ سے مانگا، میں نے کہا یا اللہ کوئی آسانی کرنا۔ تو جب سلام تو چھوڑنا، دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہے۔ تو جیسے ہی کہا امام صاحب نے، یہ تو اٹھ کے پہنچ گیا، بوسہ لے لیا، اور جب میں نے دونوں طرف سلام پھیرا تو اس جیسے ماشاءاللہ کئی جمع ہو گئے، وہی رش بن گیا جو ہر وقت ہوتا ہے۔ وہاں میں کوشش تو کرتا رہا لیکن باری کوئی نہیں آئی، دور سے بوسہ لے کے واپس آ گیا۔ تو یہ ہے کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور بوسے کے بغیر عمرہ ہو جاتا ہے عمرہ۔ وہ جو دور سے طواف کے 7 چکروں میں 8 دفعہ کرتے ہیں، پہلے چکر کے شروع میں بھی اور ہر چکر میں
8 دفعہ جو کرتے ہیں وہ بوسہ ہی ہے، بوسہ ہی ہے۔ ہاں ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موقع دے اور خود پہنچ کے بندہ لے، لیکن سنتوں اور آداب کا لحاظ کر کے بوسہ لیتے لیتے نماز برباد کر دے، 1,00,000 نماز والی نماز وہ برباد کر دے، تو یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکا، اس لیے بوسہ لے نہیں سکا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔